اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مرزا اور آج حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سفید رنگ کے کبوتر کا امام حسین کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ لطف اندوز ہوں گے اور آپ کے لیے ایک ہمدردی کا اور اس پرندے کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی۔ 61 ہجری 10 محرم کا دن کربلا کا میدان تھا۔ ایک غریب حسین تھا جس پہ فوج اشقیاء نے بہت بڑا ظلم کیا۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ کربلا میں مسلمانوں نے امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں کی، ظلم کیا۔ جو ظلم کیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو مارا گیا، جوانوں کو شہید کر دیا گیا، مہمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو نماز کی حالت میں کھنڈے خنجر کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ فوج اشقیاء امام حسین کے مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد جشن مناتی رہی۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین کی روح پرواز کیا تو قاتلوں نے، ان ملعونوں نے خیام پر حملہ کر دیا۔ خیام جلائے گئے، مستوروں کی چادریں لوٹی گئیں، زیور لوٹے گئے، تماچے معصوم اور نوجوان بچوں کو مارے گئے۔ اتنا ظلم ہوا جس کے بعد ظلم کسی ہی تاریخ میں نہیں ملتا اس سے بڑھ کر کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ خیام جلانے کے بعد اہل بیت کے خاندان کے مستورات کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ جب 10ویں محرم کی شام کا وقت ہوا، ایک سرخ اندھاری چلی۔ لوگوں نے سمجھا کہ رات ہو گئی ہے، مگر رات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ان ملعونوں کے لیے عذاب تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا تھا۔ انہوں نے مارنے کے بعد امام حسین کو کربلا کی گرم ریت پر رکھ کر چلے گئے، سلا کر چلے گئے۔ ابھی 10ویں کے دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ کربلا کے میدان سے چند سفید کبوتروں کا گزر ہوا۔ وہ کبوتر کیا دیکھتے ہیں؟ کربلا کی گرم زمین ہے، ایک غریب حسین ہے اور اس کے ساتھی ہیں جو کربلا کی گرم زمین پر بے غور و کفن، بغیر دفن کے، بغیر کفن کے سوئے ہوئے ہیں۔ کبوتروں نے کیا کیا؟ مختلف پرندوں کو خبر دی، ظلم ہو گیا ہے آل رسول پر۔ محمد کی آل کے نواسے امام حسین کو، اس کے بیٹوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، اس کی نصرت میں آنے والے لوگوں کو کربلا میں بے دردی سے مار دیا گیا ہے۔ تمام پرندے، جو بھی یہ پرندہ آواز سنتا گیا، یہ واقعہ سنتا گیا، کربلا آیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اوپر امام حسین کے اوپر انہوں نے پرواز کرنا شروع کی تاکہ کچھ سایہ بن جائے اور امام حسین کو دھوپ نہ لگے۔ اس کے بعد یہ پرندہ، ان میں سے ایک پرندہ ایسا تھا جو سفید رنگ کا کبوتر تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ امام حسین بغیر سر کے، صرف دھاڑی امام حسین کا تن مبارک زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے جسم کو، اپنے پروں کو امام حسین کے مبارک خون سے سرخ کیا اور وہاں سے اڑ گیا۔ مدینہ سے، کربلا سے یہ خبر لے کر یہ کبوتر مدینہ آیا اور مدینہ کے چوگرد
چکر لگانا شروع کیا اور طواف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کبوتر کے پرو پر امام حسین کا تازہ خون لگا ہوا تھا۔ اس نے چکر کاٹنے شروع کیے اور خون کے قطرے مدینہ میں حرم میں رسول پاک پر گرے، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تازہ خون پرندے کے پروں سے کیوں آ رہا ہے۔ ان کو کچھ خبر ملی کہ نواسہ رسول کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، اور یہ کبوتر پیغام لے کر امام حسین کے نانا کے پاس آیا ہے کہ تمہارا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ یہ پہلا تاریخ کا پہلا پرندہ ہے کہ جو امام حسین کی شہادت کا پیغام رسول پاک کو کربلا سے لے کر مدینہ آیا اور رسول پاک کو اس کے بیٹے کے شہادت کا بتایا۔ دو طریقوں سے معلومات ہوا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کبوتر نے آ کے رسول پاک کو بتایا، دوسرا ام سلمہ بی بی ام سلمہ کے پاس رسول پاک نے کربلا کی مٹی ایک شیشی میں دی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ مٹی کا رنگ جناب سلمہ سرخ ہو جائے، خون کے رنگ جیسا ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ کربلا کی سرزمین پر میرا نواسہ امام حسین بے گناہ شہید ہو گیا ہے، اور پیاسا مارا جائے گا، بے دردی سے مارا جائے گا، اس پہ کوئی حیا نہیں کرے گا۔ اس کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوں گی اور ظالم مارتا رہے گا، اس کی بہنیں دیکھ رہی ہوں گی اور ظالم ظلم کرتا رہے گا۔ وہ قرآن سر پہ اٹھا کر کہتی رہی کہ حیا کرو، نہ مارو، ہمارا بھائی ہمارا باپ پیاسا ہے، لیکن مسلمانوں نے حیا نہ کیا۔ یہ تھی وفا کبوتر کی جو امام حسین کے ساتھ کی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل MH اسلامک TV کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو دبا دیں اور کمنٹس میں لبیک یا حسین لکھ دیں۔ والسلام علیکم۔